السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو استاد جی آن لائن ویورز۔ امید ہے آپ خیریت سے ہیں ویورز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم او ڈی سائیکومیٹرک ایگزام کے حوالے سے، اور یہ ایگزام ان لوگوں سے لیا جائے گا جنہوں نے اے پی ایس میں ڈیفرنٹ سیٹس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، جن میں ٹیچرز یا لیکچرارز کی سیٹ شامل ہیں۔ اور اس میں لیکچرار ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے ہیں، ٹیچرز ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے ہیں، جس میں میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، کمپیوٹر ہے، اردو ہے، انگلش ہے، یا اور بھی دیگر سبجیکٹس جن کے لیے اے پی ایس کی طرف سے ان کو ٹیچرز ریکوائر تھے۔ اے پی ایس کے ریلیٹڈ پہلے میں ویڈیوز چینل پہ ایڈ نہیں کی، میں صرف ہمارا فوکس میں جو ہے ایم او ڈی کے اوپر ہی رہا، اور اسپیسیفکلی جو دوسری سیٹس ہیں جن میں انسپیکٹر ہے، اے ڈی ہے، سب انسپیکٹر، آپریٹر اسپیشل وغیرہ، جس طرح سے آپ ہمارے چینل پہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن مجھے پریویس ڈیز میں کچھ میسیجز ریسیو ہوئے، لوگوں نے کمنٹس میں بھی کہا کہ اے پی ایس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بھی ایم او ڈی سائیکومیٹرک ایگزام وہاں پر بھی لینا شروع کر دیا ہے ایم او ڈی کی طرف سے، تو اس لیے آپ کو اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز ایڈ کرنی چاہیے۔ اسپیسیفکلی فیمیلز کی طرف سے ان کو کافی زیادہ پرابلم فیس ہو رہی تھی اس چیز کو لے کے، کیونکہ پریویسلی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں پر صرف اسکریننگ ٹیسٹ لیا جاتا تھا این ٹی ایس کی طرف سے، اور اس کے بعد ڈیمو لیا جاتا تھا ایٹ دی اے پی ایس۔ اور ابھی ریسنٹلی یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ پریویس ایئرس میں کہ اب وہاں پر بھی ایم او ڈی کی طرف سے سائیکومیٹرک ایگزام لیا جانا شروع ہو گیا ہے، یعنی این ٹی ایس آپ سے اسکریننگ ٹیسٹ لیتا ہے اور پھر ڈیمو ہوتا ہے آپ کا اے پی ایس میں، اور اس کے بعد آپ کو جو چوزن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ریفر کیا جاتا ہے ایم او ڈی کی طرف، اور ایم او ڈی پھر جو ہے ان سے سائیکومیٹرک ایگزام لیتی ہے۔ تو ابھی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسی چیزیں جو کہ ایم او ڈی سائیکومیٹرک ایگزام میں پوچھی جائیں گی، اور آپ کو اس کو تیار کرنا ہے اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اے پی ایس میں ٹیچرز، لیکچرارز یا کسی اور سیٹ کے لیے۔ تو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں جی آج کی اس ویڈیو میں ان ڈیٹیلز کو۔ پیپر پیٹرن جو ہے وہ ایم او ڈی کے ایگزام لینے کے پیٹرن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں کویشچن جو ہیں وہ اس طرح سے آ سکتے ہیں، جو کہ پریویس ایئرس میں پوچھے بھی گئے ہیں، ایون کہ دس ایئر ریسنٹلی 1 or 2 months اگو جو ایگزامز لیے گئے ہیں ان میں جو کویشچن پوچھے گئے ہیں اسی کی بیس کے اوپر یہ پیپر ایڈ کیا جا رہا ہے، جو آپ کے ساتھ پیپر پیٹرن شیئر کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ سے سائیکومیٹرک ایگزام لیا جاتا ہے تو اس میں جو ڈیفرنٹ پورشنز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اس میں آپ کو ایک بکلیٹ دی جاتی ہے، بکلیٹ میں ڈیفرنٹ پورشنز ہیں، ان کو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو پورشن ہوتا ہے وہ پرسنالٹی ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ کا پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہے اس میں لیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 ببل شیٹس پرووائڈ کر دی جائیں گی، اس میں آپ نے ببلز کو فل کرنا ہوگا۔ سب سے جو پہلی شیٹ ہوگی اس میں 108 کویشچنز، یہ پریویس پیٹرن کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، 108 کویشچنز ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو 25 منٹس دیے جائیں گے، اور اس کے جو کویشچنز ہیں وہ 7 پوائنٹ لکٹ اسکیل پہ پوچھے جائیں گے۔ آپ کو یہ 7 پوائنٹ لکٹ اسکیل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک چیز بتا رہا ہوں کہ وہاں پر آپ سے کویشچنز کس طرح سے پوچھے جائیں گے۔ 7 پوائنٹ لکٹ اسکیل ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک اسکیل دیا جائے گا، یعنی کہ جو آپ کو کویشچنیئر دیا گیا ہے، آپ کو کویشچنز دیے گئے ہیں، ان کے لیے یہ اسکیل دیا جائے گا آپ کو، یعنی اسٹرانگلی ڈس ایگری، ڈس ایگری، سم واٹ ڈس ایگری، نیوٹرل، سم واٹ ایگری، ایگری، اسٹرانگلی ایگری، یعنی اس میں سے کسی ایک سے کو چوز کرنا ہے آپ نے، اور آپ نے وہاں پر اپنا ببل فل کر دینا ہے، یعنی آئی لو مائی ورک، آئی لو مائی آرگنائزیشن۔ تو وہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ اگر دی گئی ہے تو آپ کیا اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ نے ریلیٹڈ ببل جو ہے فل کر دینا ہے۔ یہ ہو گئے پہلی ببل شیٹ اس طرح سے فل ہو گئی، تو جب بھی آپ وہ ببل شیٹ فل کر لیں گے تو آپ سے وہ واپس لی جائے گی، 25 منٹس کے بعد آپ سے وہ ایگزامنرز واپس لے لیں گے، یا آپ کو کہیں گے کہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اور ابھی نئی ببل شیٹ جو ہے وہ نئے کویشچن کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگی۔ پھر آپ سے 60 کویشچن پوچھے دیے جائیں گے ایک ببل شیٹ کے اوپر، آپ نے ان کے آنسرز دینے ہوں گے۔ یہ بکلیٹ میں ہی آپ کے جو آپ کو بکلیٹ انیشل میں پرووائڈ کی گئی ہے اسی میں 60 کویشچنز ہوں گے، اور ان کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو 10 منٹس دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک تیسری ببل شیٹ ہے جس میں جس کو آپ نے فل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کی بکلیٹ میں 24 کویشچنز ہوں گے، اور ان کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو 5 منٹس دیے جائیں گے۔ لیکن جو اس میں چینجز ہوں گی وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ سے جو آنسرز ہیں وہ 5 پوائنٹ لکٹ اسکیل پہ لیے جائیں گے۔ 5 پوائنٹ لکٹ اسکیل یہ ہے، یعنی اسٹرانگلی ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری کے درمیان میں، یا
ان حدودوں کو یود میں رہتے ہوئے ہی آپ نے آنسر کرنا ہے، اپنا جو ہے وہ پاسبل آپشن کو چوز کرنا ہے، یعنی اسٹرانگلی ڈس ایگری، نیوٹرل ایگری اور اسٹرانگلی ایگری، اس کو 5 پوائنٹ لکٹ اسکیل بولتے ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ یہاں پر ہو کیا سکتا ہے، یہاں پر پیٹرن یہی رہے گا، البتہ کویشچنس ویری کر سکتے ہیں، یعنی پہلے میں اگر آپ سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لاسٹ ایئر انہوں نے 108 کویشچن پوچھے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ آپ سے 80 کویشچن پوچھ لیں، 90 پوچھ لیں یا 70 پوچھ لیں، اور پھر اس کے اکارڈنگلی ٹائم بھی ویری کرے گا۔ اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کریں کویشچنز اور ٹائم کا کمپیریزن ڈرا کریں تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک کویشچن کو اٹمپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس 10 سے 14 سیکنڈز ہوں گے، یہ اس ویریشن میں اس طرح سے اس کی ویریشن رہے گی۔ تو یہاں پر میں نے اس لیے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ نمبر آف کویشچنز کین ویری، اگر نمبر آف کویشچنز ویری کر رہے ہیں تو اوبیسلی اس کے ساتھ ٹائم بھی ویری کرے گا، لیکن یہ آپ نے پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کویشچن جو ہیں وہ اس طرح سے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ آپ نے ہر بندے کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، جب آپ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کویشچنز کے آنسر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی رائٹ یا رانگ آنسر نہیں ہوتا، بس وہ آپ اپنی جو پرسنالٹی آپ کی جس طرح سے ہے اس کی ایک پکچر، آپ جو سائیکولوجسٹ ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں ایک پکچر کو میپ کرنے کے لیے آپ جب ان کے آنسر کرتے ہیں کویشچنز کے، تو پھر آپ کا جو پرسنالٹی ایٹریبیوٹس ہیں اس کے بارے میں آرگنائزیشن کو پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ پرسن جو ہے وہ فٹ فار دی جاب ہے یا نہیں ہے۔ تو نیکسٹ پورشن جو یہ ہوگا جی پرسنالٹی ٹیسٹ، اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ پورشن ہمارا آئے گا۔ نیکسٹ پورشن میں یہ ہے کہ آپ کو ایک بایو ڈاٹا فارم دیا جائے گا۔ بایو ڈاٹا فارم میں یہ جو کویشچنس کے نمبر میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ویری کر سکتے ہیں، یعنی یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ 60 کویشچنز ہیں تو 40 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے اکارڈنگلی ٹائم بھی چینج ہوگا۔ بایو ڈاٹا فارم میں یہ ہے کہ آپ سے ایک بایو ڈاٹا فارم دیا جائے گا جس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور اس میں 60 کویشچنز ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو 20 منٹس دیے جائیں گے۔ بایو ڈاٹا فارم میں کیا ہے، آپ نے نام لکھنا ہے، اپنا والد صاحب، اپنے پیرنٹس کی ڈیٹیلز لکھنی ہے، آپ نے اپنی ایج، جو بھی آپ کے کریڈینشیلز ہیں وہ آپ نے سارے فل کرنے ہیں۔ وہاں پر آپ کے ایڈریسز ہوں گے کرنٹ، اور اس کے علاوہ پرماننٹ ایڈریسز ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ کے اسپاؤس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہیں اگر آپ میریڈ ہیں، آپ کے سبلنگس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہوں گی، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہیں، آپ کے اگر آپ نے فورن ٹرپس کیے ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہیں، آپ کبھی کسی مقدمے میں کنوکٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کی پولیس ریکارڈ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی کوئی میموریبل چیزیں ہیں اس کے بارے میں وہاں پر بتائیں، آپ نے جو پریویس ایگزامس میں اپیئر ہوئے ہیں اس کے بارے میں وہاں سے آپ کے ڈیٹیل مانگی جا سکتی ہیں۔ اس طرح سے ریلیٹڈ آپ بایو ڈاٹا، یعنی آپ کے اپنے ریلیٹڈ کویشچنز ہوں گے جن کو آپ نے آنسر کرنا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو پورشن آئے گا وہ ہوگا SCT، جس کو سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اردو اور انگلش دونوں طرح سے کویشچن پوچھے جائیں گے، اور جس طرح سے پریویس ایئر کے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ اگر ڈسکس کروں تو وہاں پر 25 اردو کے کویشچن دیے گئے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ انکمپلیٹ سٹیٹمنٹس تھیں، اور آپ کو 6 منٹس دیے تھے، آپ نے ان میں 6 منٹس میں ان انکمپلیٹ سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ 6 منٹ آپ کو اردو کے 25 کویشچن اٹمپٹ کرنے کے لیے دیے گئے تھے، اور اسی طرح 25 انگلش کے کویشچنز تھے، اور ان کو اٹمپٹ کرنے کے لیے آپ کو 6 منٹس سپریٹلی دیے گئے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے انکمپلیٹ اگر سینٹینسز کی میں آپ کے ساتھ ایگزامپل کوٹ کروں تو یہ ہے کہ جب ملک کو میری ضرورت پڑے گی تو آگے خالی جگہ چھوڑ دی جائے گی، تو آپ کو اس نے پھر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے اس وقت۔ تو اس طرح سے انگلش کا بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ول ڈیفینڈ مائی کنٹری، آگے ڈیش ہوگی تو آپ اس میں کیا لکھیں گے، آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ مائی فرینڈس ایٹ، تو آگے آپ نے پھر اس کو فل کرنا ہے، جگہ خالی ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے ان کویشچن کو اٹمپٹ کرنا ہے۔ پھر ہے نیکسٹ پورشن ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ۔ ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو پروجیکٹر کے اوپر، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو آنسر شیٹ ہے اس میں نمبرز لکھے ہوں گے 1 to 50، اور پروجیکٹر کے اوپر ایک ورڈ اپیئر ہوگا جس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر ایک سینٹینس بنانا ہے، اور یعنی کہ پہلا ورڈ اپیئر ہوا ہے تو آپ نے 1 جو آپ کی شیٹ کے اوپر آنسر شیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے نمبر 1، وہاں پر آپ نے اس کی اسٹیٹمنٹ لکھ دینی ہے۔ اس طرح 2 3 4 اور 50 تک آپ نے جانا ہے۔ ہوگا یہ کہ اس ورڈ آپ کے سامنے 10 سیکنڈز کے لیے رہے گا، اور آپ نے 10 سیکنڈز کے اندر ود ان 10 سیکنڈز آپ نے اس ورڈ کے بارے میں جو بھی آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے اس کو سینٹینس کی فارم میں وہاں پر لکھنا ہوگا۔ اگلا کویشچن ہے جی پکچر سٹوری رائٹنگ۔ پکچر سٹوری رائٹنگ میں یہ ہے کہ آپ کو پکچرز دکھائی جائیں گی پروجیکٹر کے اوپر ہی، اور آپ نے ان کے آنسرز کرنے ہوں گے۔ آپ کو بلینک سپیس دی جائے گی آپ کی آنسر شیٹ کے اوپر، وہاں پر آپ نے ان کی اوپر سٹوری لکھنی ہے۔
پہلے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پکچر دکھائی جائے گی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ 2 پکچرز ہوں گی جو کہ آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہوگی. پہلی پکچر آئے گی 30 سیکنڈز کے لیے پروجیکٹر پہ وہ اپیئر رہے گی, اس کے بعد غائب ہو جائے گی اور آپ کو 3.5 منٹس دیے جائیں گے تاکہ آپ اس پہلی پکچر کے اوپر سٹوری لکھ سکیں. اس کے بعد دوسری پکچر آئے گی اور اس کے لیے بھی آپ کو 30 سیکنڈز دیے جائیں گے جس میں آپ نے اس پکچر کو دیکھنا ہے, اس پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پر کریکٹرز کون کون سے ہیں اور اس کا کیا پوسیبل سٹوری ہو سکتی ہے, آپ نے وہ سوچنی ہے. اور اس کے بعد اگین آپ کو 3.5 منٹس دیے جائیں گے اور آپ نے سیکنڈ سٹوری بھی کمپلیٹ کرنی ہوگی اپنی آنسر شیٹ کے اوپر. نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ نے اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کے بارے میں لکھنا ہے. وہاں پر 7 بلٹس دیے ہوں گے اور آپ نے وہاں پر اپنی 7 اسٹرینتھ فرام یور فرینڈس پرسپیکٹیو آپ نے وہاں پر فلوٹ ڈاؤن کرنی ہے. اسی طرح ہی آپ نے اپنی 7 ویکنیسز فرام یور اینیمیز پرسپیکٹیو آپ نے وہاں پر لکھنی ہوں گی. اس کے بعد جو لاسٹ پورشن ہوگا وہ ہوگا سچویشنل کویشچنز کا. سچویشنل کویشچن جو ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ اسٹیٹمنٹس وہاں پر آپ کی آنسر شیٹ کے اوپر دی ہوں گی اور وہاں آپ کے آنسرز کے لیے جگہ خالی ہوگی, آپ نے ان کو فل کرنا ہوگا. 10 سچویشنل کویشچن یعنی کہ آپ کو کوئی سچویشن وہاں پر بتائی ہوگی 2 سے 3 لائنوں میں. اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ہے کہ آپ اپنے باس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی جو پروجیکٹ جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کا باس آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے وہ رانگ ہے اور آپ کے پاس کچھ اچھے آئیڈیاز ہیں جو آپ کو اگر فلوٹ کریں تو پروجیکٹ کے ریزلٹس پازیٹیو ہو سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں یا اچھے ہو سکتے ہیں جو آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشیل ہیں. تو اس سچویشن میں آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا, آپ اپنے باس کو کس طرح سے وہ چیز پرووائڈ کریں گے, کس طرح سے سمجھائیں گے اور کس طرح سے اپنے باس کو قائل کریں گے, یہ والا ہوگا آپ کا سچویشنل کویشچنز کے. اس طرح سے آپ نے آنسر کرنے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنے باس کو چیز بتائیں کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور وہ آپ کی بات سن بھی لے اور اس پہ سم وٹ ایگری بھی کر لے. آپ نے اس طرح سے پولائٹلی اور ہمبل وے میں آپ نے اپنا آئیڈیا فلوٹ کرنا ہے اور یہ بھی ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ آپ اس کی اتھارٹی یا اس کی جو ایک کیلیبر ہے اس کو بھی آپ کی باتیں افیکٹ نہ کریں. یعنی ایک اور چیز ہو سکتی ہے جو کویشچن پریویس ایئرز میں پوچھا جا رہا ہے اور پریویس ایگزام میں پوچھا گیا کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ آرم فورسز جو ینگ اسٹوڈنٹ لوگ جو ہیں وہ آرم فورسز جوائن نہیں کر رہے ان دا پرسپیکٹیو آف پاکستان. تو آپ کے پاس کون سے آئیڈیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ آرم فورسز کی طرف آئیں. یہ 2 ایگزامپلس تھی جو میں نے آپ کو دی. یا یہ تیسری بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ سپوز آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے جو سب آرڈینیٹ ہیں یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کی ریلیشنز اچھے نہیں بن رہے, اچھی ٹرمز میں نئی چیزیں جا رہی اور آپ نے پروجیکٹ بھی ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا ہے, تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کریں گے. اس طرح کی کویشچن سٹیٹمنٹس آپ کے لیے آ سکتی ہیں. تو یہ سچویشنل کویشچنز ہیں. آپ کو 10 سچویشنل کویشچن دیے جا سکتے ہیں اور ان کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے بھی 10 منٹس ہی دیے جائیں گے. تو آپ نے ان کو اٹیمپٹ کرنا ہے اور پاسبل بیسٹ آنسرز آپ نے لکھنے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں نمبر آف کویشچنس اور اس کے اکارڈنگلی ٹائم بھی ویری ہو سکتا ہے, اس لیے آپ نے اس کو اکارڈنگلی تیار کرنا ہے. یہ تو ہو گئے آپ کے لیے پاسبل کویشچنس اور پاسٹ پیپرز. ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ایک بکلیٹ کی فارم میں سالو ہوئی ہوئی مل جائیں اور آپ کو سارا ڈیٹا ایک سنگل فارم میں مل جائے تاکہ آپ اس کو ایزیلی جو ہے وہ اپنے ایگزام کو کریک کر سکیں, سائیکومیٹرک ایگزام جو کہ ایک امپورٹنٹ پورشن ہے آپ کی ریکمنڈیشن میں اور ناٹ ریکمنڈیشن اسی ایگزام کی بیس کے اوپر آپ کی ہوتی ہے. چاہے آپ نے کتنا اچھے اسکریننگ ٹیسٹ میں یا ڈیمو میں پرفارم کیا ہو, لیکن اگر آپ ریکمینڈ نہیں ہوئے سائیکومیٹرک میں تو آپ کو پروسیڈ نہیں کیا جائے گا ٹورڈز انٹرویو. تو آپ ہماری بکلیٹ آرڈر کر سکتے ہیں. آرڈر کرنے کا یہ بکلیٹ ہے جس میں کمپلیٹ ڈیٹا شامل کیا گیا ہے ان تمام پرسپیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. آپ ہمارے واٹس ایپ پہ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے 3419609058, یا آپ ہمارے فیس بک پیج پہ جس کا URL آپ کے سامنے ہے آپ یہاں پر ہمیں آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. facebook.com/ustadionline1 یہاں پر آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ آپ کے سائیکومیٹرک ایگزام کی تیاری کے لیے آپ ہمارا ایم او ڈی سائیکومیٹرک ٹیسٹ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم ریگولرلی ایم او ڈی سائیکومیٹرک ایگزام کی تیاری کے لیے ڈیٹا شیئر کرتے رہتے ہیں اور کینڈیڈیٹس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ وہاں پر بلک اماؤنٹ آف کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ایک ہولسٹک انوائرمنٹ میں اپنے ایگزامس کی تیاری کے لیے۔ واٹس ایپ نمبر، فیس بک پیج کا URL اور ہمارے گروپ کا URL آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس کو وہاں سے پک کرتے ہوئے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو استاد جی آن لائن کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کر سکتے ہیں، فیس بک پہ ہمیں لائک کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں جو کہ استاد جی آن لائن کے نام سے ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ کی کوئری ہو، کوئی کویشچن ہو تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوسٹ ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔